حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، نہ اس کی لاش اٹھانے والا کوئی شخص، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی شخص۔ چنانچہ اس کے گھر والوں نے 2-4 محلے سے مزدور بلا کر اس کی لاش اٹھائی اور اٹھا کر جہاں جنازہ پڑھتے ہیں وہاں لے جا کر رکھ دیا۔ اس وقت کے جو اللہ کے ایک ولی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر الہام ہوا کہ میرا فلاں ولی جس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تم جاؤ اور جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ وہ نام گرامی مشہور بزرگ تھے۔ جیسے وہ نماز جنازے کے لیے پہنچے تو ان کا دیکھا دیکھی ایک مخلوق جمع ہو گئی۔ پہلے تو کوئی ایک آدمی اٹھانے والا نہیں تھا، پوری مخلوق جمع ہو گئی اور بڑے مجمع نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازے سے فارغ ہونے کے بعد وہ جو بزرگ تھے وہ اس شخص کے گھر والوں کے پاس گئے، اس کی اہلیہ کے پاس، اور اس سے پوچھا کہ بھائی اس کا کیا عمل ہے جس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز آخری وقت عطا فرمایا کہ جو بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی ہیں انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کا دیکھا دیکھی مخلوق جمع ہو گئی۔ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ میرے سامنے تو اس کے 2 عمل ہیں، بس ہو سکتا ہے یہ اس عمل کی برکت ہو۔ کہنے لگی کہ ایک عمل تو یہ کہ یہ رات دن شراب میں مست رہتا تھا، دھوم رہتا تھا شراب میں، لیکن جس وقت وہ شراب کا نشہ اترتا رات کے کسی بھی پہر تو اس وقت یہ جملہ صبح تک کے کہتا رہتا تھا کہ اللہ پتہ نہیں تو جہنم کے کس کونے میں مجھے داخل کرے گا۔ پیتا بھی تھا، جب وہ نشہ اترتا تو صبح تک کے وہ مستقل یہ کہتا رہتا کہ اللہ پتہ نہیں جہنم کے کس کونے میں آپ مجھے داخل فرمائیں۔ روتا رہتا تھا، یہ کہتا رہتا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اس کا معمول تھا یہ، صبح ہو جاتی نہاتا دھوتا، نئے کپڑے پہنتا، فجر کی نماز پڑھتا، پھر اپنے کام دھندے میں لگ جاتا۔ ایک بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی اس کے گھر میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جس میں کوئی یتیم نہ رہا ہو، کوئی یتیم نہ رہا ہو۔ کسی بھی یتیم کو لے لیا، اس کو پالا پوسا، لکھایا پڑھایا، جوان کیا، شادی کی، پھر کسی اور یتیم کو اپنے گھر لے کر آ گیا، اس کو اس طریقے سے پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، جوان کیا، شادی کی، رخصت کر دیا، پھر کسی اور یتیم کو۔ اس کا گھر یتیم سے خالی نہیں رہتا تھا۔ تو فرمایا کہ بس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے لیے یہی 2 چیزیں اللہ نے جمع فرما دی، اور اسی بہانے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اچھا، یہاں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شراب پینا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، یہ تو ام الخبائث ہے، ام الخبائث، گناہوں کی جڑ ہے۔ لیکن یہاں جو پہلو سمجھنے کا ہے جو ہم سب کے لیے قابل نصیحت ہے وہ یہ کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی کے اندر خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر اور خوف میں آدمی روتا ہے۔ یہی عمل ہو سکتا ہے کہ انسان کی مغفرت کا اور انسان کے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آدمی گناہ تو کر رہا ہے، جانبوجھ کر گناہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں، لیکن اگر گناہ ہو رہا ہے اور گناہ کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ یہ گناہ ایک نہ ایک دن اس سے چھوٹ جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یتیم کی پرورش اور اس کی کفالت یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔